اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان کے لیے اتنے بے قرار رہتے تھے کہ 3 مہینے پہلے جب رجب کا چاند نظر آیا دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، زندگی اتنی لمبی کر دے کہ رمضان کی بہاریں بھی دیکھنے کو مل جائیں۔ تو یہ ہے رحمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج کی رات بھی بڑی عظیم ہے اور آج کا دن بھی بڑا عظیم ہے۔ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے منقول ہے، اگرچہ ان روایات کی سند کے اندر ضعف ہے یا کلام ہے، لیکن جب ایک بندہ روایت کرے، دوسرا کرے، تیسرا کرے، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ، اصول محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ جب ایک حدیث کو روایت کرنے والے کئی سارے صحابیوں تو وہ ضعف کے درجے سے نکل کر صحت اور حسن کے درجے میں آ جاتی۔ اس لیے فضیلت کیا ہے سنیے، حضور علیہ السلام نے اس رات میں جو فضیلت بیان کی ہے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب۔ ہر زمانے کے اپنے شوق ہوتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں چھوٹے سے چھوٹے ہو بندہ یا بڑے سے بڑا اس کو شوق ہے کہ ٹچ موبائل ہو، فیس بک ہو یا فساد بک ہو، اپنا وقت ضائع کرنا ہو اور کچھ نہ ہو، یہ ہمارے ایک شوق ہے۔ ایسے ہی کسی زمانے میں عربوں میں شوق ہوتے تھے تیر اندازی کے اور گھوڑ سواری کے، تیراکی کے، اور وہ جانور رکھنے کے بڑے شیدائی تھے۔ تو قبیلہ بنو کلب کے پاس 20,000 بکریاں تھیں۔ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاکھوں سے بھی اوپر ہو سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شب برات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ان کی بکریاں ایک نہیں، 1,000 نہیں، 10,000 نہیں، روایات میں ان کی تعداد 20,000 لکھی ہوئی ہے۔ 20,000 بکریوں کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے، پوری کائنات کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہمارا اللہ میاں ہم سے راضی ہو گیا، ساری کائنات ہماری ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس عظمت والی رات کے اندر بھی کوئی مغفرت اور بخشش نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بھی سچے دل سے توبہ کر لیں گے، میرے رب کا اصول یہ ہے، فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرتک ولست ابالی۔ اے میرے بندے، میری زمین کو اگر تو نے گناہوں سے بھر دیا اور آسمان تک تیرے گناہ ہی گناہ ہیں، پھر تو نے سچے دل سے مجھے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دوں گا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن توبہ ہو کنڈکٹروں والی نہیں، ایک انگلی اس کان پہ دوسری اس کان پہ، اور گاڑی کے اندر گانا بھی چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے توبہ میری توبہ، گانا بھی چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے توبہ میری توبہ۔ توبہ ہو سچی بجمیع ارکانی ہی بجمیع لوازمی ہی، تب اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سچی توبہ کیا ہے کہ جتنے گناہ کر چکا ہے آج سجدے میں گر جائے، مولا آئندہ ایک کے بھی قریب نہیں جاؤں گا۔ ارادہ کریں، آج تک نمازیں چھوڑتا رہا ہوں، مولا آئندہ ساری زندگی نماز پڑھوں، مر جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک میں زکوٰۃ عشر پیتا رہا، اب میں تیرے یہ حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ یہ عشر بندے کا حق نہیں، خدا کا حق ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُبَذِّرِينَ۔ انہوں نے دیے 10 منٹ، 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے ساری زندگی کے لیے معاف کرنا، بھائی وقت کا میں پابند رہا ہوں، ساری زندگی روزے چھوڑتا رہا، اب تہیہ کر لے کہ میں مر جاؤں گا روزے نہیں چھوڑوں گا۔
ایک روزہ اتنا قیمتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ایمان و یقین کے ساتھ مسجد میں آ گیا عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے اندر اپنے اللہ کا پیارا کلام سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور مجدد الملہ، محیی السنہ، ماحی البدعہ، شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل رمضان کے اندر لکھتے ہیں کہ جب بندہ تراویح کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سجدے پہ 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صرف سجدے پہ، رکوع کی نیکیاں الگ، قیام کی نیکیاں الگ، قرآن شریف سننے کی نیکیاں الگ، اور جو تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کو بڑا قیمتی بنایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے۔ امی جان عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا کیوں کرتے تھے؟ استعداداً لرمضان، آگے رمضان جو آ رہا ہے، پہلے سے تیاری ہوگی تو رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں بھی جذبہ ہوتا ہے، رمضان آئے گا پھر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے اور اتنے قرآن ختم کر لیں گے، یہ ہمارا جذبہ ہے، قابل صد احترام ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے، قرآن شریف کھولتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا سال تو ہم نے اس کو چوم کے غلاف کے اندر بند کر کے الماری کی زینت بنایا تھا نا۔ ہماری تو طبیعت اس کے ساتھ ابھی لگے گی نہیں، جی لگے گا ہی نہیں، اونس ہونے میں بھی کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے۔ پہلے دن سے ایسا نہیں ہوتا کہ 30 پارے پورے ہو جائیں گے اور اتنے ختمات ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ابھی سے ہم 5 نمازوں کے اپنے آپ کو پابند بنائیں گے، تب جا کے رمضان میں ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ نمازیں ہماری محفوظ ہو جائیں گی۔ ابھی سے اگر ہم قرآن مجید کو وقت دیں گے تو ہمیں یہ امید ہوگی کہ رمضان میں بھی ہم کلام اللہ کی تلاوت کر لیں گے۔ اس لیے بھائی رمضان بہت قیمتی ہے۔ میرے دوستوں کی عادت ہے خوب ڈٹ کے عبادت کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی اور شب برات میں بھی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پھر پورا سال نماز کی چھٹی، پتہ نہیں کوئی مغفرت کی پرچی آسمان سے گر جاتی ہے، کوئی ٹکٹ ان کو جنت کی مفت میں میرے خیال میں نظر آ جاتی ہے۔ بس ایک رات ہم بھی پھر جاگ لیں میں، ہمارے بھی مزے ہو جائیں، ساری زندگی ہم بھی کہہ دیں کہ جی نماز کی چھٹی ہو گئی۔ بھائی نماز ساری زندگی کے لیے فرض ہے۔ یا میرے دوستوں کی عادت یہ ہے، اٹھیں گے آج جمعہ ہے، روزہ رکھنا ہے، بڑا دن ہے، یا ماہ رمضان آیا ہے، پہلا روزہ ہے، آج روزہ رکھیں گے، اور کبھی کہیں گے آج 27 رمضان ہے جی، وڈا دن ہے جی، وڈا روزہ ہے، رکھیں گے۔ لو جی گزر گیا 29، آج آخری روزہ ہے، چلو جی اس کا استقبال کر لیں۔ بس وہ گنتی کے 5-6 روزے آتے ہیں ایک کھاتے میں۔ نہایت افسوس کی بات ہے، میرے پاس جو اگر کوئی مہمان آئے اور اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں تو اس کا اکرام کہا جائے گا یا نہیں؟ یہ تو بڑی ناقدری ہے، نا انصافی ہے، زیادتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں بڑے توجہ سے، میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے اور باتیں کہلوا رہا ہے، یہ ساری میں اپنے موضوع سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب تھے جو غیر مسلم تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، مجوسی، وہاں پر لکھا ہوا ہے جو آگ کو سجدہ کرتے ہیں،
آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا۔ تو اس غیر مسلم مجوسی کے بیٹے نے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے شرعام کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، تمہیں شرم نہیں، تمہیں حیا نہیں؟ حالانکہ ڈانٹنے کا حق نہیں بنتا تھا، کیونکہ نہ وہ باپ کلمہ پڑھنے والا تھا نہ بیٹا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہ تو اسلامی احکام کے مکلف اور پابند تھے ہی نہیں۔ جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو نماز کیسی اور روزہ کیسا؟ تو اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ مسلمانوں کا بڑی عظمتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں صبح صادق سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ کوئی چیز پیتا ہے۔ کم از کم تو ان کا تو احترام کر لے، ان کا تو لحاظ کر لے، ان کا تو حیا کر لے۔ بس بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس ڈانٹنے والے باپ مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پڑوس میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے۔ خواب کے اندر رات کو اس نے دیکھا کہ وہ جو مجوسی غیر مسلم تھا وہ تو جنت کے اندر مزے کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، اے خدا کے بندے، تو نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو اس جنت کے اندر کیسے؟ یہ تو ہماری وراثت ہے، ہمارے باپ آدم کی جاگیر ہے، تو یہاں کیسے گھسا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میرا حق نہیں بنتا تھا، میں دنیا میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، تمہارا اشکال بالکل بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا ایک مقدس اور برگزیدہ مہینہ تھا رمضان کا، جس میں تم لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ میرا بیٹا ایک دن کھانے پینے لگ گیا تھا سارے مسلمانوں کے سامنے، تو میں نے اس بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ شاید میری یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دیا اور مجھے دین ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بنا دے۔ اس لیے اب مجھے اس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تمہاری اشکال بجا ہے اور میرا جواب بھی سن لو۔ تو اس قصے سے، اس واقعے سے سبق یہ ملا ہے کہ ایک غیر مسلم کی نظر میں رمضان کا کتنا احترام ہے کہ وہ اپنے بیٹے غیر مسلم کو کھانے پینے کے اوپر ڈانٹتا ہے، اتنا اس کے دل میں احترام ہے، اور اس احترام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت دے دیتے ہیں۔ میرا بھائی تو سرعام ہوٹل کھول کے چائے بیچ رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا ہے یا نہیں آیا۔ مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہروڑ پکا کی عظیم ہستیوں میں ہیں، افتاء کے ساتھ ان کا انسلاک ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کتب فقہ و فتاوی میں آج بھی موجود ہے کہ اگر اسلامی حکومت صحیح معنوں میں ہو جائے، اب تو عمرانی حکومت ہے، اسلامی نہیں، اسلامی حکومت اگر ہو جائے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہوٹل کھلے ہوئے ان کی گردن اتار کے رکھ دیں۔ خدا کے دین کے ساتھ اتنا استہزاء، اتنا مذاق، 11 مہینے تو ہم گندگیوں میں لت پت رہے، اسی گناہوں کو دھونے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تو اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا، اس میں بھی ہم نے یہ کیا۔ ہوٹل کھلا، چائے بک رہی ہے، کھانے کھائے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ آیا نہیں۔ اگر ایک غیر مسلم کو اس مہینے کا اکرام کرنے پر ایمان مل سکتا ہے، توجہ سے سننا، پھر ایک مسلمان کو اس کی بے حرمتی پر سزا بھی مل سکتی ہے کہ اس سے کلمے کی دولت چھینی بھی جا سکتی ہے۔ ایک غیر مسلم کو اگر اس کے اکرام اور عزت کرنے پر مرتے وقت کلمہ نصیب کیا جا سکتا ہے، ایک کلمہ گو محمدی کو اس کی بے اکرامی اور توہین کرنے پر آخری وقت کلمہ اس سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کی خوب عزت کرو، قدر کرو، اکرام کرو۔ وہ یہ ہے کہ خود بھی روزہ رکھنے والے بن جاؤ، نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ،
اپنے بچوں کو بھی روزوں کا نمازوں کا عادی بنا دو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کو لایا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، بڑی عمر تھی اس بندے کی، شراب پی تھی اس نے تو حد شرب خمر، کوڑے لگائے جاتے تھے 80، اس کے لیے لایا گیا ان کی مجلس میں۔ تو حضرت عمر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تیرا ستیہ ناسو، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے دار ہیں، تجھے اتنی بھی شرم حیا نہیں آئی؟ اتنا بڑا ہو کہ تو نے روزہ چھوڑ کے تو نے شراب پی ہے، تیرا ستیہ ناسو، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے دار ہیں۔ یہ تھا صحابہ کا زمانہ، یہ تھا وہ زمانہ جس کے لیے نبی اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ ثم یفشو الکذب، اس کے بعد جھوٹ اور بد زبانی، بدگمانی، ہر قسم کے اخلاقی گراوٹ، انحطاط، یہ تو حضور علیہ السلام بہت پہلے فرما چکے ہیں۔ اس لیے کبھی حکمرانوں سے آپ گلے شکوے نہ کریں، یہ زمانہ ہی ایسا ہے، ہم اگر سدھر گئے تو ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی، سنور جائے گی۔ گلے شکوے تبصروں سے کچھ ہونا نہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انتظامیہ کا، بالخصوص مولانا صہیب صاحب کا، انہوں نے مجھے بہت فون کیے، محبت بھری دعوتیں دیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام دینی مساجد کی، تمام دینی مراکز کی، تمام خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت والوں کی، غرض یہ کہ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، تمام مجاہدین کی، امریکہ کی ہوا نکالنے والے سب مجاہدین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور دستگیر نصیب فرمائے، ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی گارباہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔